ایک ہارڈ ایریا ہے اور یہاں پر دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے. ایسے میں آئی جی کے پی کا یہ خط سامنے آتا ہے, علی امین گنڈر صاحب کو انہوں نے لکھا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بلوچستان کا جو سیلری پیکج ہے بالکل وہی پیکج جو ہے خیبر پختونخوا کے لیے بھی ریلیز کیا جانا چاہیے. بالکل میں کہتا ہوں کہ ہماری پولیس کی جس طرح لڑ رہا ہے اور جس طرح ان کو مشکلات کا سامنا ہے, تو بالکل ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ. تو میں نے وہی اسی دن چیف منسٹر کا بیان سنا کہ ہمارے ساتھ 80 ارب سے زیادہ کوئی فگر بتایا کہ ہمارے ساتھ سرپلس پڑے ہوئے ہیں. تو مجھ سے کسی نے کہا کہ وہ تو کہتا ہے کہ کسی صوبے میں سرپلس پیسے نہیں ہمارے ساتھ ہے. تو میں نے کہا وہ کسی پر لگا ہی نہیں رہے. اگر اس کو لگانا تھا تو وہی اپنے پولیس کو, سی ٹی ڈی کو, اس کو مضبوط کرا لینا چاہیے تھا. ان کے پیکیجز زیادہ کر لینے چاہیے, ان کو اسلحہ اور جدید چیزیں, گاڑیاں اور سب کچھ دینے چاہیے تھے, یہی چیزیں. تو وہی تو ان کی ترجیحات میں نہیں, کیوں اس کے ساتھ سرپلس نہیں ہوگا. جو اس کو جس چیز میں لگانے تھے ان کو لگا رہے, درنو شرنو ادھر ادھر جو بھی ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ سرپلس, تو وہی تو کوئی کام کر ہی نہیں رہے. تو بالکل ان کا جائز ڈیمانڈ ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. ان کا جائز ڈیمانڈ ہے. اور جو 1% ابھی تک ان سی ایوارڈ میں کے پی کے کو مل رہا ہے زیادہ, اسی لیے مل رہا ہے کہ اپنے پولیس پر خرچ کرو, اپنے سیکیورٹی پر خرچ کرو, اس طرح نہیں کہ دوسرے چیزوں پر آپ خرچ کریں. تو بالکل ان کا یہ ڈیمانڈ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے اور ان کی اسپیشل کیئر کر لینا چاہیے. ٹھیک, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے یہ گلا بھی کیا گیا کہ جو ڈیو فنڈز ہے ان کے صوبے کے وہ انہیں نہیں مل رہے. اور اب ایک گلا ہمیں سندھ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ وفاق ان کے فنڈز نہیں دے پا رہے. ادھر سندھ میں تو 100 ارب کے معاملہ بڑا گرم ہوا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صوبے آزاد ہیں اور اپنے فنڈز کو یوٹیلائز کریں, انیشیٹوز لیں, تو پھر وفاق کی جانب سے اس طرح کی روک آ جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, اس کا کیا حل ہے, اور یہ کیسے فنڈز ریلیز ہوں گے تاکہ یہ ہم اس سے آگے نکلیں, یہ بیوروکریسی میں نہ پھنسیں؟ نہیں پلیز سعدیہ, مجھے سنے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر ایک تو وہی جو ہمارے واجبات ہے اور جو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے بقایا جات ہیں, میں بھی اس صوبے سے ہو, ہماری سب کی خواہش ہے کہ ہمیں وہ مل جائے, جس میں عمران خان نے بھی 4 بجٹ پاس کیے مگر اس کو اسی میں کوئی چیز ملی نہیں, کیونکہ کے پی کے میں بھی گورنمنٹ تھا اور یہاں بھی تھا, تو اس نے بھی اسی میں ناکام رہا. ایک تو وہی ایشو اپنی جگہ, ہماری سب کی ڈیمانڈ پہلے بھی تھا, اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. مگر یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صوبوں کو جو بھی چیز مل رہا ہے نیوسی ایوارڈ کے تحت, اس میں کے پی کے کو بھی ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے. مجھے کے پی کے والے یہ بتائے, اس کی گورنمنٹ یہ بتائے کہ اگر آپ کو مرکز سے نہیں مل رہا ہے تو آپ تنخواہ کدھر سے دے رہے ہو. ہمیں اپنا ریسورسز اور وسائل پر بتائے کہ آپ کو مل ہی نہیں رہے, تو یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 80 ارب ویسے پڑے ہوئے سرپلس, تو یہ آپ نے خود کوئی جنریٹ کیے ہوئے کہ وہی مرکز سے مل رہے ہیں. تو ایسا جس طرح بات نہیں, جو ان کا شیئر ہے, ڈیو شیئر ہے, ان کا حق ہے, بالکل وہی باقاعدگی سے 3 مہینے بعد 1 ماہ بعد ان کو ملتے رہے. یہ نہیں کہ دوسرے صوبوں کو کوئی زیادہ دے رہے اور کے پی کے کو کم دے رہے. ایسا سچ کوئی بات نہیں, جس کا جتنا شیئر ہے وہی ان کو مل رہا ہے, اور کے پی کے کو 1% زیادہ بھی مل رہا ہے دہشت گردی کی مد میں. ٹھیک ہے امیر صاحب, چونکہ آپ کا اپنا تعلق مالکنڈ سوات ریجن سے ہے, میں ذرا جاننا چاہی تھی کہ جو کلام والی سڑک ہے یہ بڑے عرصے سے خراب ہے. کلام سوات سڑک کے لیے کیا کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ہم نے پچھلے 3-4-5 سالوں میں یہ اعادہ کیا تھا کہ ہم ٹورزم کو مزید بڑھائیں گے. تو یہ میرے 2 آپ سے سوالات ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے, اور یہ جو سڑکیں ہیں ان کو مزید لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بنایا جا سکے, اس کے لیے کیا اقدام ہو رہا ہے؟ یہ بالکل آپ نے ایک اچھا سوال کیا, اور یہ حقائق فیکٹس ہے کہ 2016 میں جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے سوات آئے, اور میں نے اس میں کوئی اگر غلط بیانی کی تو کوئی اس پر اعتراض کر سکتے ہیں, اس نے وہی چک درہ سے لے کر کالام تک ایکسپریس وے کا اعلان کیا, ان کے لیے فنڈ بھی مختص کیے, ان کی سروے فیزیبلٹی بھی ہوئی, اور اچانک 2018 میں حکومت چینج ہوئی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, اور انہوں نے وہی منسٹری بھی, مراد سعید نام ہے ایک بندہ, اس کو دے دی سڑکوں والی کمیونیکیشن کی منسٹری. بدقسمتی سے وہی دونوں پروجیکٹ جو اس علاقے کے تھے یا
ख्वाजा खिलत शाम एक्सप्रेस वे था या चकदरा कलाम, उन्होंने 2018 में अपने PSDP और अपने प्रोग्राम से निकाल दिए। वो तो एक और बात है, निकाल कर रख दिया। आप कलाम की एग्जिस्टिंग रोड की बात करते, उन्होंने निकाल दिया और फिर कहते हैं कि हम खुद बनाएंगे, अभी तक बना ही नहीं दिया, उसके चकदरा के आगे गए ही नहीं। वो हमारे अपनी जगह एक बदकिस्मती रही। मगर जो कलाम की एग्जिस्टिंग रोड है, आपको याद भी होगा, अगर आप कभी वही आए सवात, तो ये रोड वही से लेकर मदियन से लेकर कलाम तक बनाए भी गए थे। मगर बदकिस्मती से जो लास्ट फ्लड आया, वो जो आपने देख लिया है किस तरह बहा के सबको लेके गया। जो रिसेंटली लास्ट फ्लड आया, तो उसी फ्लड में जो हमारी गवर्नमेंट थी PDM के दौर में, वो रोड बिल्कुल कटअप रहा, बंद रहा। पहले से बना हुआ रोड सारा वाश कर गया। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैं वही लेके कलाम हम गए और काफी लंबे अरसे तक वही रोड बंद था। रिस्टोरेशन के लिए भी सारे वसाइल इस्तेमाल किए गए, NHA ने, दूसरों ने, फौजी पाकिस्तान ने, और सारे मिलकर उसको रिस्टोर कर दिया। अभी हमारे प्लान में उसकी कई मेंटेनेंस की टेंडर वगैरह हो चुके हैं। उनके ब्रिजेस जो दरमियान में रह गए थे, उनके भी टेंडर्स हो चुके हैं। और हम इसी पर सोच रहे हैं बार बार कि इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर दिया जाए, ये नीचे दरिया से लेकर ऊपर लेके जाए, तो उस पर भी काम हो रहा है। हमारी ख्वाहिश हो कि उसके ऊपर लेके जाए कि पारियों और ये सैलाब से महफूज रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।